احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 26 مئی 2021 ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں ملعون مرزا غلام احمد قادیانی واصل جہنم ہوا اور اس کی موت بھی واش روم میں اور بیت الخلاء میں ہوئی۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت کسی کام کے ابتدا اور سٹارٹ میں کی جاتی ہے۔ بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو ٹٹولا جائے، ڈیورنگ دا عمل اپنے عمل کو ویریفائی کیا جائے، اور عمل کرنے کے بعد بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیا جائے کہ یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یعنی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کنفرمیشن اور یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت تھا، اس کی ابتدا بھی بہت ہی زیادہ گھٹیا تھی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی گستاخی اور توہین وہ کائنات میں نہیں ہو سکتی، اور شاید ہی اس سے بڑا بدبخت اور اس سے گھٹیا کوئی انسان گزرا ہو غلام احمد قادیانی، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کہاں اس ناپاک کی گھٹیا حرکتوں کو، کردار کو دیکھا جائے، اور کہاں آمنہ کے لال سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، شخصیت، گفتار اور کریکٹر کو دیکھا جائے، جس کے بارے میں غیر مسلم ہسٹورین یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ آئی واز انٹلیکچولی ایفینڈڈ، ہم بہت زیادہ اس مسلمانوں کے پاک نبی کے کردار اور گفتار سے، صورت اور سیرت سے، تہذیب اور تمدن سے ہم متاثر ہوئے، اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ جو اس کا آخری عمل ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، یصبح مومنا یمسی کافرا، صبح ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، بالکل جنت کے راستے پر گامزن ہوگا، لیکن آخر میں اس سے کوئی ایسا عمل اور ایسا گناہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا گرے گا۔ تو اس کی تو ابتدا بھی خراب تھی، اور دوران زندگی بھی یہ گھٹیا حرکتیں اور گستاخیاں کرتا رہا، اور انجام اس کا اتنا برا کہ اس کی موت بھی واش روم میں اور بیت الخلاء میں اور لیٹرین میں ہوئی۔ یعنی آپ اس کے اس آخری جو عمل ہے، جو آخری انجام ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے دنیا میں اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، اس کو واصل جہنم کیا، یہ مردار ہوا، اور یہ پیوست زمین ہوا، اور یہ ناکام اور نامراد ہوا، یہ خائب اور خاسر ہوا۔ تو ہمیں اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی درجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہ فرانس کے اندر کارٹون امیز خاکے ہو، یا وہ جرمنی اور آئرلینڈ اور دوسرے ممالک کے اندر کسی نہ کسی طرح آقا کی قدوسی صفات کے اندر کسی طرح کے رکھنے ڈالنے کی کوشش ہو، ان تمام کو اس کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور مسلمان کو بھی ناموس رسالت پر کٹ مرنے کا جذبہ، آقا کریم کی محبت میں ساری دنیا سے بیگانہ ہونے کا جذبہ جنون کی حد تک ہونا چاہیے۔ ناموس رسالت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ ہم اپنی صورت اور سیرت سے، ہم اپنے کردار اور گفتار سے، ہم اپنے اقوال اور افعال سے، ہم اپنی تہذیب اور تمدن سے، ہم اپنے اوڑھنے اور بیچونے سے، ہم اپنے معاشرت اور معیشت سے، ہم اپنی خوشی اور غم سے، ہم اپنے لباس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا ثبوت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔